ایڈوکیٹ جمال ناصر شہر کا مہنگا ترین وکیل تھا جس نے قتل کے کئی ملزموں کو بری کروایا تھا۔ ایک بیوہ کی 14 سالہ بیٹی کو 3 لڑکوں نے زیادتی کے بعد قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تھا۔ تفتیش کرنے کے بعد پولیس نے ان 3 مجرموں کو گرفتار کیا۔ لڑکوں کے وارثوں نے جمال ناصر سے رابطہ کیا تو اس نے وارثوں کو تسلی دی کہ آپ کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ جوانی میں بچوں سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، میں ان کو رہا کروا لوں گا۔ وکیل صاحب نے ان کے وارثوں سے 60 لاکھ روپے لے کر عدالت میں ان لڑکوں کو بے گناہ ثابت کیا اور بری کروایا۔ کیس کی کامیابی کے بعد وہ عدالت سے واپس جا رہے تھے کہ بیوہ اس کے سامنے آئی اور پھر بیوہ نے جھولی اٹھا کر وکیل صاحب کو بد دعائیں دینا شروع کی۔ وکیل صاحب نے مسکرا کر کہا کہ آج بد دعائیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ موسم کافی خراب ہے، تیری بد دعا پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی۔ اس نے بیوہ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم کیوں دیا۔ بیوہ عورت روتی ہوئی گھر واپس گئی اور اپنی چھوٹی بیٹی کو گلا دبا کر خود بھی خودکشی کر لی۔ 12 سال بعد وکیل کی بیٹی کی شادی ہوئی تو جمال ناصر کو شروع میں ہی وکیل بننے کا شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک وکیل تھا جس کی بڑی سی گاڑی تھی اور ایک بنگلہ بھی تھا۔ پورے گاؤں میں اس وکیل کی لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ جمال ناصر شروع سے ہی اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ شروع میں ہی جس خاندان میں اس نے آنکھیں کھولی تھی وہ ایک غریب خاندان تھا۔ جمال ناصر کا باپ اسی وکیل کے گھر میں ملازم تھا۔ ایک دن ایسے ہی اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وکیل صاحب کے پاس اتنی مال و دولت کیسے ہے؟ اس کے باپ نے جمال ناصر کو بتایا، بیٹا وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کا کیس لڑتے ہیں اور اپنی مہارت سے وہ کیس جیت جاتے ہیں۔ جمال ناصر باپ سے کہنے لگا کہ میں بھی بڑا ہو کر وکیل بنوں گا۔ اس پر اس کے باپ نے جمال ناصر کو نصیحت کی کہ بیٹا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میری ایک نصیحت یاد رکھنا اور اس کو اپنے پلے باندھ لینا، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا۔ ظالموں کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں نے اس وکیل کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ہر اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ حق پر ہو یا نہ ہو، اس بات کی یہ پرواہ نہیں کرتا۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ایسا مت بننا۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ اس کے باپ نے جمال ناصر کو سمجھانے کے لیے گاؤں کے چودھری کی مثال دی۔ جب ایک دن گاؤں کے غریب کسان کی بکریاں چودھری کی زمین میں چلی گئیں، چودھری کے ملازموں نے اسے بتایا کہ نذیر کی بکریاں آج بھی ہماری فصلوں میں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنی زمینوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی میں 2-3 شکاری کتے تھے۔ وہاں جا کر چودھری نے کسان کی بکریوں پر شکاری کتے چھوڑ دیے۔ کتوں کی آواز سن کر کسان بھاگا آیا اور چودھری صاحب کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ سردار مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا بیٹا چھوٹا نادان تھا، میں نے اسے بکریاں چرانے کے لیے بھیجا لیکن وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا اور کھیلنے میں لگ گیا، غلطی سے بکریاں آپ کی کھیت میں چلی گئیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مگر چودھری نے کسان کو لات مار کر دور پھینک دیا اور اس کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ شکاری کتے بیچاری بکریوں پر حملہ کرتے رہے۔ 4 سے 5 بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں جبکہ کافی تعداد میں کسان کی بکریاں زخمی ہوئی تھیں۔ چودھری وہاں سے واپس چلا گیا۔ ماسٹر جی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو تعزیت کے لیے کسان کے پاس آیا اور کہا کب تک ان وڈیروں کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے؟ چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، ہم چودھری کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ یہ سن کر کسان نے انکار کر دیا کہ پہلے ہی اس نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اگر چودھری کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تھا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ماسٹر صاحب نے کسان سے کہا کہ آج اگر تم اس ظالم وڈیرے کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اگر آج تم چلے گئے تو کل کو باقی گاؤں والوں میں بھی یہ شعور پیدا ہوگا کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں۔ چودھری اپنی مرضی سے ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟
ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں اور آزاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کسان ماسٹر کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا اور چودھری کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ تھانے دار چودھری کا خاص بندہ تھا، اس نے چودھری کے خلاف رپورٹ درج کی، پھر کسان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، میں چودھری کے خلاف سخت ایکشن لوں گا اور ہم اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ لیکن ماسٹر صاحب اور کسان جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تو پیچھے سے تھانے دار نے چودھری کو فون کیا اور کہا کہ آپ کے گاؤں کے 2 باشندے آپ کی شکایت لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ چودھری کے پوچھنے پر تھانے دار نے بتایا کہ ایک ماسٹر تھا اور ایک کسان تھا جس کی بکریاں شاید آپ کے کتوں نے زخمی کی تھیں۔ یہ سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ماسٹر صاحب اور کسان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر دور کے علاقے میں کروایا، مگر ٹرانسفر کروانے سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کی خوب پٹائی کی۔ اپنے ملازموں سے کہا کہ ماسٹر صاحب کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھاؤ اور پورے گاؤں کی سیر کرواؤ۔ بیچارہ ماسٹر گدھے پر بیٹھ کر بے بس ہو کر آنسو بہا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ وہاں ماسٹر صاحب کے طالب علم بھی تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب سے کہا، او ماسٹر دیکھ لے اپنے علم کی کرامت، گاؤں کے آدھے نوجوان آپ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور باقی لوگوں کی طرح یہ سب بھی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ماسٹر کے علم کی کوئی قدر نہیں، بس پیسہ اور طاقت کا کھیل ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے اور طاقت، اور اسی طاقت سے میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں۔ نہ صرف گاؤں کو خرید سکتا ہوں بلکہ ان کی غیرت اور ان کے ضمیر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ گاؤں والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب کو گاؤں سے نکال دیا۔ ماسٹر صاحب نے جاتے وقت گاؤں والوں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم لوگوں نے میرا تماشا دیکھا، کل ایک ایک کر کے سارے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے۔ ظالم کے خلاف آپ سب جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا ہی زیادہ تم لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس واقعے کے بعد کوئی استاد اس گاؤں میں پڑھانے کے لیے نہ آیا اور کئی سالوں تک وہ اسکول ویران پڑا رہا۔ جمال ناصر نے جب یہ سنا تو باپ سے پوچھا، تو پھر چودھری کا انجام کیا ہوا؟ اس کے والد نے بتایا کہ کچھ عرصہ بعد چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، حالانکہ وہ پیاسا ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ پانی پیتا تو پانی سیدھا پیٹ میں جمع ہو جاتا اور اس کا پیٹ پھول جاتا اور اسے شدید درد ہوتا۔ بیٹا، میں نے وہ بھی دور دیکھا ہے جب چودھری کا اس پورے گاؤں میں راج اور دبدبہ تھا۔ کوئی شخص چودھری کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ جو بھی چودھری کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے سبق سکھاتا اور اس پر ایسا ظلم کرتا کہ وہ دوبارہ چودھری کے خلاف کھڑا نہ ہو پاتا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام بھی دیکھا۔ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر ہر کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ مال و دولت ہونے کے باوجود وہ نہ کچھ کھا سکتا تھا اور نہ پی سکتا تھا جبکہ وہ زندہ تھا، لیکن خوراک کی نالیوں کے ذریعے غذا پہنچتی تھی اور وہ تڑپتے ہوئے بستر پر 5 سال تک زندہ رہا۔ موت اس سے روٹھ چکی تھی، حالانکہ وہ موت مانگتا تھا۔ اس کے درد کی آوازیں پورا گاؤں سنتا اور سارے گاؤں والے یہی دعا کرتے تھے، یہ کب مرے گا تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں۔ لہذا میں تمہیں بھی یہی نصیحت کروں گا، کبھی ظالم مت بننا، نہ ہی ظالم کا ساتھ دینا، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالموں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ جمال ناصر نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ LLB کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے شہرت کما لی، اتنی شہرت کہ پورا شہر اس کے نام سے واقف تھا۔ غریب فیملی کا یہ بچہ شہرت ہضم نہ کر پایا اور زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے پوری زمین اس کی ہے، نہ صرف اکڑ کر چلتا بلکہ اس کے لہجے میں بھی تکبر اور غرور سب کو نظر آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کیس جیت جاتا ہے،
جب حد سے زیادہ شہرت ملی تب وہ اپنے باپ کی وہ نصیحت بھول چکا تھا جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اسے کی تھی۔ باپ زندہ ہوتا تو شاید اب بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا کہ تو غلط راستے پر ہے، انجام سے ڈرو جس انجام سے ہم سب بے خبر ہیں۔ مگر چونکہ اس کا والد دنیا سے وفات پا چکا تھا لہٰذا اب وہ کھل کر پیسہ کمانے لگا۔ راولپنڈی کی عدالتوں میں لوگوں کی سب سے بڑی ترجیح ایڈوکیٹ جمال ناصر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے کسٹمر سے لاکھوں کی فیس لیتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بڑھ رہا تھا۔ اس کی فیس وہی لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو زیادہ پیسہ کمانے والے تھے، جنہوں نے اپنا پیسہ ناحق طریقے سے کمایا تھا۔ وہ قتل کے ملزموں کو ہی نہیں بلکہ مجرموں کو بھی باعزت بری کروا لیا کرتا تھا۔ جمال ناصر کے ہوتے ہوئے شہر کے مجرم سینہ تان کر دندناتے پھرتے تھے۔ انہیں اب کسی قسم کا خوف نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ آزاد ہو ہی جائیں گے، کیونکہ جمال ناصر کو پیسہ دے کر وہ کیس جیت جاتے تھے۔ اور پھر ایک دن گاؤں کے بڑے بزرگ اس کے پاس آئے تھے اور کہا، بیٹا وقت بدل جاتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تم خدا کا خوف کرو۔ تمہارا باپ ایک شریف نیک انسان تھا مگر تم نے کئی مجرموں کا کیس لڑا اور انہیں بری بھی کروا دیا۔ تم ان ظالموں کا ساتھ دے کر مزید انہیں طاقتور بنا رہے ہو۔ جمال ناصر مسکرا کر کہنے لگا، بابا جی اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو آئیں، میں آپ لوگوں کا بھی کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف پیسے سے مطلب ہے، لوگوں کی زندگیوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ جمال ناصر نے ان بزرگوں کو واپس بھیجتے ہوئے کہا کہ دوبارہ میرے بنگلے پر تب ہی آنا جب آپ کے پاس پیسے ہوں، ورنہ دوبارہ میرے بنگلے پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ یہاں آنے کی بالکل اجازت مت دینا۔ یہ جون کا مہینہ تھا جب ایک بیوہ عورت کی لڑکی نہر کے کنارے پانی بھر رہی تھی۔ چودھری کا اوباش بیٹا اس لڑکی کی طاق میں تھا مگر اسے موزوں موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ لڑکی کو پکڑ سکے۔ چودھری کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی کے سامنے آیا، اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر گاڑی بھگا دی۔ چلتی گاڑی میں انہوں نے لڑکی کی چیخوں کو چھپانے کے لیے گاڑی میں ساؤنڈ سسٹم بلند کر دیا تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ پڑے۔ چلتی گاڑی میں وہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی اس کی پکار نہیں سن رہا تھا۔ پولیس کی چوکی سے گاڑی گزری تو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ تو چودھری کا بیٹا ہے اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی موجود ہے جو ان کا شکار بنی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے لڑکی کی کوئی مدد نہ کی بلکہ مذاق میں چودھری کے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ جب تم لوگ مال اچھی طرح استعمال کر لو تو بچا کچا مال ہمیں بھی چکھا دینا۔ سب شراب کے نشے میں دھت تھے اور ان کو لڑکی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ لڑکی کو نوچتے رہے، اس کے بعد پولیس کی چوکی پر اسے پھینک کر چلے گئے۔ پولیس والے بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر لڑکی سے کہا کہ چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤ ورنہ تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو مار دیں گے۔ لڑکی نے چلا کر کہا کہ میں اب خاموش نہیں رہوں گی، پورے شہر میں جا کر تم لوگوں کے کرتوت بتاؤں گی۔ ایک پولیس والے نے چودھری کے بیٹے کو فون کر دیا کہ لڑکی کا خوف ختم ہو چکا ہے، اسے اب موت کا بھی خوف نہیں رہا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ اعلیٰ حکام کے پاس ضرور جائے گی، کسی میڈیا والے کے ہاتھ چڑھ جائے گی، نہ صرف ہماری نوکری ہاتھ سے جائے گی بلکہ یہ تمہارے بارے میں بھی سب کچھ بتائے گی۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے مگر تمہارا باپ بھی الیکشن نہیں جیت پائے گا، اس کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ اب آپ اگلا حکم دیں، اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ چودھری کے بیٹے نے مسکرا کر کہا کہ اگر وہ بے خوف ہے تو پھر تم بھی بے خوف ہو جاؤ اور اسے مار ڈالو۔ چودھری کے کہنے پر پولیس والوں نے اس لڑکی کو مار کر نہر میں پھینک دیا۔ ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، پانی میں تیرتی ہوئی لڑکی کی لاش اسے نظر آئی، وہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ کسان نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اس کی ماں نے گاؤں کے تمام مسجدوں میں اعلانات کروائے تھے، وہ بیچاری غریب تھی،
اخبار میں اپنی بیٹی کے گمشدگی کا اشتہار نہیں دے سکتی تھی، لہذا گاؤں کے تمام مساجد میں اعلانات کروائے۔ اس نے لڑکی کی لاش کو پانی سے باہر نکالا، پھر اس کی ماں کو اطلاع دی۔ پورا گاؤں لڑکی کے اس پراسرار قتل پر حیران تھا اور ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے، کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں بھی جوان بیٹیاں تھیں۔ کچھ میڈیا کے لوگوں نے اس عورت کا ساتھ دیا۔ پھر تفتیش کرنے پر چودھری کے بیٹے اور ان کے 2 ساتھیوں کو جیل کی سزا ہوئی۔ زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کے جرم میں پولیس والوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ چودھری اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان ہوا اور اسے پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، تو اس نے اپنی گاڑی دوڑائی اور سیدھا جمال ناصر کے بنگلے پر جا پہنچا۔ چودھری کہنے لگا، بچے سے غلطی ہوئی ہے، جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ جیل سے آزاد ہوگا تو میں فوراً اس کی شادی کر دوں گا تاکہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ سن کر جمال ناصر ہنسنے لگا اور کہا، چودھری صاحب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، 60 لاکھ میں آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ جمال ناصر نے اس چودھری کے بیٹے کا کیس لڑا اور اپنی چالاکی اور ذہانت سے وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتل کا جھوٹا الزام اسی کسان پر لگا دیا گیا جو اکثر اس نہر سے اپنی زمینوں میں پانی لگاتا تھا۔ بیٹے کی رہائی پر چودھری نے جمال ناصر کو گلے لگایا اور اسے اپنے گھر پر دعوت دی۔ کہا کہ بیٹی کی رہائی کی خوشی میں آج ایک جشن کا اہتمام ہوگا، آپ کو بھی خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ جمال ناصر خوشگوار موڈ میں عدالت کے دائرے سے باہر آ رہا تھا کہ وہ بیوہ عورت جمال ناصر کے سامنے آئی اور کہا، خدا کا خوف کرو، میری مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑے جا چکے تھے، بجائے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے تو نے ان کو رہا کروا دیا۔ یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے۔ جمال ناصر نے اسے کہا کہ بڑھیا اپنے راستے پر چلی جا، میرا راستہ مت روک۔ بیوہ جولی اٹھا کر اسے بد دعائیں دینے لگی، کہنے لگی، خدا کا قہر تم پر نازل ہو، تو نے مجھے برباد کیا۔ جمال ناصر نے اس بیوہ عورت کا مذاق اڑایا اور کہا کہ مجھے بد دعا دینے کی ضرورت نہیں اور تمہاری بد دعا پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی، کیونکہ موسم کافی خراب ہے اور آسمان بھی صاف نہیں ہے۔ بیوہ عورت روتی ہوئی واپس جانے لگی تو جمال ناصر نے جاتے جاتے ایک اور اس پر طنز کیا اور کہا، اگر بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم کیوں دیا؟ یہ وہ بات تھی جس نے اس کا کلیجہ جلا ڈالا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبا دیا اور اس کے بعد خودکشی کر کے اپنی زندگی بھی ختم کر دی۔ جمال ناصر بے خوفی سے ناحق لوگوں کو جیل سے آزاد کرواتا رہا۔ اب تو حالات ایسے تھے کہ بے قصور اور بے گناہ لوگ جیل میں تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جبکہ جرائم پیشہ افراد شہر میں سانڈ کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جمال ناصر کے برے وقت کا اس وقت آغاز ہوا جب اس نے شادی کی جس عورت سے اس نے شادی کے دوسرے دن وہ گھر سے بھاگ چکی تھی۔ میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگی کہ مشہور وکیل کی بیوی اسے دھوکہ دے کر شادی کے دوسرے دن ہی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ جمال ناصر اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ موقع تھا جب اس نے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیا، ان افراد کا سہارا لیا جن کو یہ جیل سے بری کرواتا تھا۔ کچھ گنڈوں کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا۔ بیوی اور اس کے یار کو ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ جمال ناصر نے اس شخص کو مروا دیا جبکہ اپنی بیوی کو مار مار کر اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اسے آج بھی اپنی طاقت پر غرور تھا۔ آج بھی وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام صرف موت ہے، مگر وہ بھول چکا تھا۔ اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی، ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ کمزور ہو رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے دوسری شادی کی۔ اپنی بیوی کو پہلی بیوی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور اس کا انجام بھی بتایا، وہ اس لیے تاکہ دوسری بیوی گھر چھوڑنے کی جرت نہ کرے۔ خوف کی وجہ سے دوسری بیوی نے گھر سے بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کی، لیکن وہ کب تک مکافات عمل سے بچ سکتا تھا؟ اس کی پہلی اولاد بیٹی تھی۔ بیٹی جب جوان ہوئی تو اس نے باپ کا منہ کالا کیا اور گھر سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ نقدی اور کافی سارے زیورات لے کر گئی۔
बेटी के भागने पर इसने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसे कसूरवार ठहराया कि तुम्हारी तरबियत में खामी थी। बीवी ने रोते हुए कहा कि मेरी तरबियत में कौन सी खामी? बात दरअसल ये है कि आपने अपने बच्चों को हराम खिलाया, पैसे की खातिर मजलूमों की बजाय जालिमों का साथ दिया और इन्हें जेल से आज़ाद करवाया। आप कैसे समझ सकते हैं कि नाजायज़ कमाई से आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं और आपकी औलाद नेक हो जाएगी। बीवी के ये अल्फाज इससे बर्दाश्त ना हुए। ये पहली बार था जब बीवी इसके सामने बोली और इसे इसका असली चेहरा दिखाया। इसने अपनी बीवी को इतना मारा कि जख्मों की ताप न लाते हुए वो दुनिया से चल बसी। बड़ी ही चालाकी से इसने अपने इस जुर्म को भी छुपा लिया। इसके 2 बेटे और 2 बेटियां जब बड़ी हुई तो बाप के साथ रहने की बजाय उन्होंने दूरी इख्तियार की। एक बेटी घर से भाग चुकी थी, दूसरी बेटी का भी हादसा हुआ और वो भी मर गए। तीसरी बेटी की शादी इसने जागीरदार के इसी बेटे से की जिसने बेवा औरत की बच्ची को बेआबरू किया था। बेटी कभी भी अपने बाप के घर न आई और अपने बाप को बददुआएं देने लगी कि इसने इस जालिम शख्स के साथ मेरी शादी क्यों की। बेटे शादी करके अमेरिका में सेटल हो गए, मुड़कर कभी बाप की खैरियत दरियाफ्त तक न की। जमाल नासिर अब बूढ़ा हो चुका था और इतने बड़े बंगले में वो मजदूरों के दरमियान अकेला रह रहा था। पिछले दिनों इनका बड़ा बेटा बीवी बच्चों के हमरा अपनी साली की शादी पर पाकिस्तान आया था। रिश्तेदारों ने इसे शर्मिंदा करके अपने वालिद साहब से मिलने के लिए मजबूर कर दिया और वो अपनी बीवी बच्चों के हमरा बाप के साथ मिलने के लिए घर चला आया। इसके बाप के कमरे से शदीद बू आ रही थी क्योंकि रात को वो टॉयलेट नहीं जा पाता था। मुलाजमीन को आवाज देता तो वो अनसुनी कर देते और यूं बेशाब बिस्तर पर निकल जाता। बिस्तर धोना तो दूर की बात, मुलाजमीन बिस्तर बदलना भी मुनासिब नहीं समझते थे। यूं वकील साहब इस बदबूदार गीले बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहे थे। जब इसका बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो नाक पर रुमाल रखकर बिना बाप से मिले वापस मुड़ गया। चूंकि वकील साहब की बहनाई जा चुकी थी और वकील साहब को अब कुछ नजर नहीं आता था, लिहाजा इसका बेटा बहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझाया और कमरे के अंदर दाखिल किया। खुद नाक पर रुमाल रखे दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर बाप को सलाम किया और अपनी जगह मुलाजिम को आगे बढ़ा दिया। मुलाजिम ने जाकर बूढ़े वकील को गले से लगाया और बूढ़ा बेचारा नौकर को ही अपना बेटा समझकर चूमता रहा। बाज अज़ां बीवी बच्चों की बारी आई तो बीवी बच्चे भी इस तरह दरवाजे की दहलीज पर खड़े रहे और मुलाजमा और इसके बच्चे वकील साहब की बहू और पोते पोतियां बनकर इनको मिलते रहे। वकील साहब इन्हें अपना खून समझकर दुआएं देते रहे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वकील का बेटा और बहू घर में रुके और फिर निकल गए। ना उन्होंने जाते हुए बाप को अलविदाई नजरों से देखा और ना कोई बात की। जिन लोगों को वो बहू बेटा पोते पोतियां समझ रहा था दर हकीकत इनके घर के मुलाजमीन थे, क्योंकि इनके बेटे तो बाप के करीब जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। बेटे के इस रवैये को अपनाने में किसी और का नहीं बल्कि वकील साहब का अपना ही हाथ था। इस कहानी से सबसे पहली चीज ये समझ आई कि माल और औलाद आजमाइश और फितना कैसे बने। दूसरी चीज ये समझ आई कि पेशा कोई भी हो मगर जालिम का साथ कभी ना दो। तीसरी बात ये समझ आई कि अपनी औलाद को रिश्तों से मोहब्बत और दूसरों का एहतराम करना सिखाओ। इनके दिल में कभी दौलत और ओहदे की लालच पैदा ना करो। यकीनन ये तीनों काम वकील साहब ना कर सके, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस वाक़े को पढ़ने और सुनने वाले जरूर इस हक़ाइक़ का ख्याल रखें कबल इसके कि बहुत देर हो जाए। वकील साहब का वक्त तो अब गुजर गया है, मगर हमारा और आपका वक्त अभी बाकी है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। मजीद इस तरह की सबक आमोज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।